gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. السلام علیکم۔ وہ دشناک رات اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بامشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں طلحہ کو گھور رہی تھی۔ دشت سے طلحہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زیر لب قرآنی آیات کا رد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ اسیب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اسی شش و بج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہہ سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر برجمان ہو کر قہقہہ لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور وہاں سڑک پر گھسیٹ رہی تھی۔ اسی وجہ سے گاڑی کو ایک پڑانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی اور میں نے بآواز بلند قرآن آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رو دو ہو گئی۔ اس کے بعد گاہ بگاہ یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ خالی سیٹ پر نظر آتی تھی، کبھی قہقہہ لگانا شروع کر دیتی تھی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی تھی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے بھگا رہا تھا۔ گھنٹے بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق مکینیکی غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچے میرا پیچھا چھوڑ گیا۔ ابھی میں اس اسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا، تھوڑی دیر سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کرا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کوئے سے تھے، باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے قہقہہ لگانے والے۔ خالو بالکل خاموش تھے، سوچ کر بامشکل چند الفاظ کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی اسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹ ہی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے اسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل فتح حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئے اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ کر رونے لگے، لیکن میں اپنے ہوش میں ہی کب تھا۔
جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے گنگڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو اس کرن کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ میماں ہے جو کبھی مجھ سے سلجھا ہی نہ سکا۔ تھینکس۔